وما كنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسی الامر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ طور کی مغربی جانب وہاں پر موجود نہیں تھے جب ہم موسیٰ پر وحی نازل فرما رہے تھے، وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 44، جو مفتی احمد یارحان نعیمی نے جال حق میں آدھی آیت لکھی ہے، آیت بھی آدھی، کچھ 4 صفحوں کی آیت نہیں تھی، ایک لائن کی آیت تھی آدھی، حاضر و ناظر کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ آیت انہوں نے لکھی حاضر و ناظر کے جواب میں۔ پہلے اعتراض لکھا کہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے جو ہم حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے، قیامت تک حاضر و ناظر ہے۔ یہ سارے وصف میں نے مسئلہ نمبر 7 میں 2 گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے، وہاں پہ میں نے آیت کوٹ کی تھی۔ تو مفتی احمد یارحان نعیمی صاحب کو اس آیت سے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس آیت میں لکھا تھا اے نبی آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر رہے تھے۔ تو پتہ کیا مفتی صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا اس میں تو یہی لکھا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ شاہد بھی نہیں تھے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنی قبر میں ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ پیدائش سے پہلے بھی پوری دنیا کا احاطہ کر رہے تھے، اپنے علم کے ذریعے دیکھ رہے تھے، خود موجود ہونے کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیت میں دونوں الفاظ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، آپ نہیں موجود تھے اس پہاڑ کی مغربی سمت میں، کوہ طور کی، وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ گواہوں میں تھے۔ یعنی اس کا صحیح ترجمہ بنے گا احمد بریلوی صاحب والا ترجمہ کہ اے نبی نہ تو آپ وہاں پہ حاضر تھے اور نہ آپ وہاں پر ناظر تھے۔ ناظر، حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، گواہ کو۔ لیکن مفتی احمد یارحان نعیمی صاحب نے وما کنت من الشاہدین یہ والا ٹکڑا ہی انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، اور لکھا ہے اس میں تو موجود ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ کہاں لکھا ہے کہ شاہد نہیں تھے، حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت کتنی تھی؟ اس کے بعد ایسے شخص کہ اسلام کا فیصلہ ان کے ماننے والوں کو خود کرنا چاہیے، جو قرآن کی آیات کو اس طریقے سے آدھی آیت لکھیں اور پھر اس آیت میں جو لکھا ہو اس کے بالکل الٹ رزلٹ نکال رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی نہ آپ موجود تھے، نہ آپ گواہ تھے، نہ آپ حاضر تھے، نہ ناظر تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ شاہد نہیں تھے؟ حاضر و ناظر والی بحث پڑھ لیں مفتی احمد یارحان نعیمی صاحب کی۔ ایک آیت کا آدھا ٹکڑا لکھنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب جواب لکھتے ہوئے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدھی لائن کی یہ آیت ہے، میں آدھی لکھ رہا ہوں، پھر جواب بھی ایسا لکھا کہ جس کے بعد حسن ظن قائم ہی نہیں رہ سکتا کہ ان کو آیت پتہ نہیں چلی ہوگی، اس کے اپوزٹ بات لکھی۔ اور احمد بریلوی صاحب کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس موقع پر، یہ تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پہلے تو فرق کر دیتے تھے شاہد اور شہید کا، ہم نے تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے، شہید کا جو ہے وہ گواہی ہے، شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہے۔ اب یہاں پر شاہد تھا لفظ، شہید نہیں تھا۔ وما کنت من الشاہدین، یہاں تو ان کو ترجمہ کرنا پڑنا تھا حاضر و ناظر والا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کس درجے پر انہوں نے خیانت کی۔ انہوں نے ترجمہ کیا اس کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ وہاں پر حاضر تھے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر کر دیا، ناظر نہیں کیا، پیچھے سارا حاضر و ناظر کرتے آئے ہیں۔ اب یہاں ترجمہ کیا بنتا تھا؟ نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے، تو انہوں نے دونوں ہی ایک ترجمہ کر دیا، نہ تو آپ موجود تھے نہ حاضر تھے۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء، یہ دیکھ لیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ بس وہ ایک بہت بڑے عالم اسلام آباد میں، ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ گیئر الٹا نہ لگ جائے، جس کا گیئر ایک دفعہ الٹا لگ جائے نا تو پھر جتنا ایکسلریٹر دیتا ہے گاڑی پیچھے ہی جاتی ہے۔ الٹا گیئر جب بندے کا لگ جائے نا پھر اس قسم کے رزلٹ انسان سے نکلتے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے کے بعد کسی شخص کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسا شخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں، جو قرآن پاک کی ان آیات کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے پہ نہیں لاتے؟ یہاں پہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اس آیت کو، اب آیت کو تو بدل نہیں سکتے تھے، آیت کو یادہ لکھ دیا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کی بھی تحریف کی ہے علماء نے،
کہیں پہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تعریف کر دی، کہیں پہ آدھی آیت لکھ کے بعد کی تعریف کر دی۔ اللہ نے گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی لی ہوئی ہے، وہ تعریف پکڑی جاتی ہے، اسٹیبلش نہیں ہو پاتی، لیکن اپنی طرف سے یہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو اگلی امتوں میں ہوئی تھی، قدم با قدم بالشت بار بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا تو میری امت بھی ویسے کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ جو بیماریاں ہیں ان اگلی امتوں میں جو ہوئی ہیں ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون سی بیماری ہے؟ اور یہ اس حدیث کا شان ارشاد ترمذی میں ہے کہ بعض اصحاب نے غزوہ حنین کے موقع پر ایک مشرکین عرب کا درخت تھا ذات انوات، اس پہ وہ اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس پہ برکت کے لیے اسلحہ لٹکا دیں۔ آپ فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دے کہ ہم اس کے اوپر اعتکاف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ درخت کو کہ بت کے ایکویلنٹ ہے، اور فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو یہ فیشن کے بارے میں نہیں ہے، عقائد کے بارے میں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو، اپنے علماء اور صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، کہ وہ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی تعریفات آج بھی قرآن پاک کی تعریف اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اس حوالے سے علماء جو ہے وہ اپنی طرف سے پورا حصہ ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں اور عوام کو دھوکہ دیں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ایسے شریر علماء کے شر سے ہمیں بچائے۔